العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، ہم سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیتوں سے متعلق ہم نے گفتگو کی. اس کے بعد کی آیتیں ہیں: الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکن من نجوى الا هو رابعهم ما یکن من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم. یہ آیتیں آپ کے اشارہ کر رہی ہیں. الم ترا کی تفسیر تعلم سے کر کے اشارہ کر دیا صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ رویت سے مراد رویت قلبی مراد ہے، اور ما یکن میں ما نافیہ ہے اور یکن تامہ یعنی یوجد و یقع من زائدہ ہے. نجوہ مصدر ہے تناجی کے معنی میں. تناجی کے معنی کیا ہیں؟ چپکے آپس میں باتیں کرنا، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کانا پھوسی کرنا. جی، اور یہ بہرحال منافقین میں معاملہ تھا. اور یہ جو آیت ہے الم تر الی الذین نہوا، یہ آیت یہود اور منافقین کے بارے میں نازل ہوئی. یہ مجالس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں چپکے باتیں کیا کرتے تھے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے. ان آیات کا شان نزول کچھ اختصار کے ساتھ اس طرح ہے کہ اسباب نزول ان آیات کے چند واقعات ہیں. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلا جو سیاسی قدم اٹھایا وہ یہ تھا کہ یہود اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ صلح فرمایا، تاکہ مدینہ کے یہود کی طرف سے اطمینان ہو جائے، کیونکہ مشرکین مکہ کی جانب سے ریشہ دوانیاں رہتی تھیں اور ہمہ وقت خطرہ رہتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ دو طرفہ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں. مگر صلح کے باوجود یہود اپنی نازیبا حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے. یہود جب کسی مسلمان کو دیکھتے تو اس کو ذہنی طور پر پریشان کرنے کے لیے آپس میں سر جوڑ کر کانا پھوسی کرنے لگتے اور اس کی طرف دیکھتے جاتے اور بعض اوقات آنکھ کے اشارے بھی کرتے جاتے تاکہ مسلمان یہ سمجھے کہ ان کے خلاف یا اسلام کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اس نازیبہ حرکت سے منع فرمایا، لیکن یہود بہرحال یہود تھے، وہ کب باز آنے کے؟ وہ باز نہ آئے. اس پر یہ آیت الم تر الی الذین نہوا عن النجوى نازل ہوئی. اور نمبر 2، اسی طرح منافقین بھی اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے باہم کانا پھوسی اور سرگوشی کرتے تھے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم، اور انما النجوى نازل ہوئی. اور تیسرا واقعہ بچوں یہ ہے کہ یہود آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو از راہ شرارت بجائے السلام علیکم کہنے کے السلام علیکم کہتے ہیں، اور سام کے معنی ہوتے موت کے. تو اس ذیل میں ان سے متعلق آیت نازل ہوئی. اور چوتھا واقعہ بچوں یہ ہے کہ منافقین بھی اسی طرح کہتے تھے. ان دونوں پر یعنی یہود اور منافقین دونوں، اس پر وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ نازل ہوئی. اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہود اس طرح کر کے خفیہ طور پہ کہتے تھے، یعنی جب السلام کہتے تھے السلام علیکم تو خفیہ طور پہ کہتے تھے کہ لولا يعذبنا اللہ بما نقول، یعنی اگر ہم نے گناہ کیا ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا. یہ ان کی جسارت تھی اور وہ اللہ کی قدرت و طاقت کو نہیں سمجھتے تھے. پانچواں واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ مسجد کے صفے میں تشریف رکھتے تھے اور مجلس میں مجمع زیادہ تھا. چند صحابہ جو غزوہ بدر کے شرکاء میں سے تھے آئے تو ان کو کہیں جگہ نہیں ملی، اور نہ اہل مجلس نے جگہ میں گنجائش نکالی کہ مل کر بیٹھ جاتے جس سے جگہ نکل جاتی. جب آپ نے یہ صورتحال دیکھی تو بعض آدمیوں کو مجلس سے اٹھنے کے لیے فرمایا. اس پر منافقین نے طعنہ دیا کہ یہ کون سی انصاف کی بات ہے. تو آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اپنے بھائی کے لیے جگہ کھول دے.
सो लोगों ने जगह खोल दी। इस पर यह आयत नाजिल हुई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम। और छठा वाक़या कि बाज़ अग़निया मालदार आपकी खिदमत में हाजिर होकर बड़ी देर तक आपसे सरगोशी किया करते थे और ज़रूरतमंदों और फ़ुक़रा को इस्तिफ़ादे का मौका नहीं मिलता था। आपको इन लोगों का देर तक बैठना और देर तक कानाफुसी सरगोशी करना नागवार गुजरता था। इस पर आयत नाजिल हुई कि इज़ा नाजयतुमुर रसूल फला ततनाजू बिल इस्म वल उद्वान। तो और सातवां वाक़या कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी करने के से पहले सदका देने का हुक्म हुआ तो बहुत से आदमी ज़रूरी बात करने से भी रुक गए। इस पर यह आयत नाज़िल हुई अशफ़क़्तुम कि क्या तुम इस बात से डरे कि तुम हुजूर से बात करने लग जाओ। तो ये है जनाब मन चंद वाक़यात जिसको साहिब मारिफ़ुल कुरान ने ज़िक्र किया है और हमने तलख़ीस के साथ आपको इन वाक़यात का ज़िक्र किया। आयात मज़कूरा गरचे ख़ास वाक़े के बिना पर नाजिल हुई जिनका ज़िक्र हमने आपको बतलाया है, लेकिन ये बात तय है कि आयत के शान नुज़ूल जो भी हो, लेकिन हिदायत कुरानी आम होती हैं तो माना के एतबार से उमूम का होता है। इसलिए हर मुसलमान को ऐसे तमाम हरकतों और बुरी आदतों से बचना चाहिए जिससे एक मुसलमान को तकलीफ़ हो। उसके बाद फिर कुरान करीम की आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजयतुम फला ततनाजू बिल इस्म वल उद्वान। साबिक़ा आयत में कुफ़ार को नाजायज़ सरगोशी पर तंबीह की गई थी और इसी आयत से मुसलमानों के लिए भी हिदायत निकल आई कि वह भी अपनी सरगोशी और खुफिया मशवरे में इस बात का ध्यान रखें कि अल्लाह को हमारे सब हालात मालूम है और हमारे हर गुफ्तगू का इल्म अल्लाह को है। इस इस्तेज़ार के साथ ये कोशिश करें कि उनके मशवरों और सरगोशियों में कोई बात फ़ी नफ्सी ही गुनाह की या जुल्म की, दूसरों पर ज़्यादती की ना हो सके, ताकि किसी मुसलमान को हमारे किसी बात से तकलीफ न पहुँचे। और उसके बाद कुरान करीम के आयत जैसे हमने कहा कि या अल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू यफ़्सहिल्लाहु तफ़स्सहू फ़िल मजालिस कि जब जो लोगों के दरमियान तबाग़ुज़ और तनाफ़ुर का सबब बनती है तो उसको छोड़ना चाहिए। यानी तनाजी बिल इस्म वल उद्वान ये मासियत है। और इसमें इस आयत में इसी की तरफ इशारा किया गया है कि जब मजलिस में अपने भाई आए और मजलिस में बैठने की जगह हो तो मजलिस को कुशादा करना चाहिए, जिससे मोहब्बत में इजाफ़ा होता है, भाईचारगी में इजाफ़ा होता है और इस्लाम की तालीम बहरहाल आम होती है। इस आयत के ज़ेल में इब्न अबी हातिम ने मकातिल से नक़ल किया है कि एक जुमे को आप सुफ़ा में तशरीफ़ फरमा थे। सुफ़ा जो चबूतरा है, जगह बहुत तंग थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदरीन का बहुत बड़ा इकराम फरमाते थे, बहुत मस्जिद भरे हुए थे। तो अहले बद्र में से चंद लोग आए जिनमें साबित बिन कैस बिन शमास भी थे। तो लोग अपनी अपनी जगह ले चुके थे और ये बदरीन में ये हज़रात बहरहाल मकाम रखते थे। तो ये हज़रात सामने खड़े हुए, कहा कि अस्सलामु अलैकुम या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब दिया। फिर बदरी सहाबी बदरीन ने कौम को सलाम किया, कौम ने भी जवाब दिया। ये हजरात इस उम्मीद पर खड़े रहे कि इनके लिए जगह कर दी जाएंगी, मगर अहले मजलिस ने इनके लिए जगह नहीं की और ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरा गुजरी। चुनांचे आपने आसपास वालों से फरमाया कुम या फला कुम या फला कुम या फला। चंद लोग उठ गए, खड़े हो गए, मगर ये बात उनको शाह गुजरी और नागवारी के आसार उनके चेहरे पर नुमाया हो गए। तो मुनाफिकीन भी कहने लगे कि बैठे हुओं को उठाकर बाद में आने वालों को बिठाना कैसा इंसाफ है। तो इसी वाक़े के सिलसिले में मज़कूर आयत नाजिल हुई और इस आयत में दूसरा हुक्म आदाब मजलिस से मुताल्लिक भी है कि इज़ा क़ील लकुम उनशुज़ू फ़नशुज़ू, यानी जब तुमसे ये कहा जाए कि मजलिस से उड़ जाओ तो उड़ जाना चाहिए।
اس آیت میں قیل و قال یہ سب مناسب نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہنے والا کون ہے، بلکہ جب کہہ دیا گیا ذمہ دار نے اڑ جاؤ تو اڑ جانا چاہیے۔ صحیحین اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقيم الرجل من مجلس فيجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا، یعنی کوئی شخص دوسرے شخصوں کو اٹھا کر خود اس جگہ نہ بیٹھے بلکہ مجلس میں کشادگی پیدا کر کے آنے والے کو جگہ دے دیا کرے، جس کے ابن کثیر نے اور معارف نے ذکر کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھ جانے کے لیے کہنا آنے والے شخص کے لیے تو جائز نہیں ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ اس کا کہنے والا امیر مجلس یا مجلس کا منتظم ہو سکتا ہے۔ تو مطلب آیت کہ یہ ہوا کہ اگر امیر مجلس یا اس کے طرف سے کوئی منتظم کسی کو اس جگہ سے اڑ جانے کے لیے کہے تو آداب مجلس میں سے یہ ہے کہ اس سے مزاحمت نہ کی جائے بلکہ اپنی جگہ سے اٹھ جائے، اس لیے کہ بعض اوقات مصلحت اور ضرورت کا تقاضا بھی یہی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے امیر اور منتظم اور ان سے متعلق افراد کا لحاظ کرتے ہوئے آدمی کو مجلس میں بہرحال ادب کا لحاظ کرنا چاہیے اور جگہ سے اٹھ جانا چاہیے۔ اس کے بعد پھر جو آیت قرآن کریم کی آیت ہے کہ یا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اس آیت کے ذیل میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس حکم کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیہ یعنی تنہائی میں زیادہ باتیں کرنے لگے تھے، جس کی وجہ سے عام مسلمانوں کو دقت اور پریشانی ہو رہی تھی، اور عموم مجلس کا حرج بھی ہوتا تھا کہ ہر شخص یہ کوشش کرتا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں زیادہ سے زیادہ باتیں کروں۔ تو اس معاملے سے، اس نوعیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوتی تھی۔ اس دقت کے ساتھ، اس دقت سے نجات کی اور اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شکل نکالی کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیہ میں، تنہائی میں بات کرنا چاہیں تو اب ان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ پہلے کچھ صدقہ دے دیا کریں۔ اب پیسہ جب خرچ ہوگا اور بات کرنے کی خواہش ہوں گی تو ظاہر بات ہے کہ اب یہ گرا گزرے گا، تو لوگوں پر اب یہ گرا گزرا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو حضور نے مجھ سے پوچھا کہ کتنا صدقہ مقرر کیا جائے، کیا 1 دینار؟ میں نے عرض کیا کہ یہ لوگوں کی مقدرت سے زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا نصف دینار، تو میں نے عرض کیا یہ لوگ اس کی بھی قدرت نہیں رکھتے۔ فرمایا پھر کتنا؟ تو حضرت علی نے فرمایا بس 1 جو برابر سونا، 1 جو برابر سونا۔ آپ نے فرمایا یا علی انت زہید، حضرت علی فرماتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا، اس حکم کے آتے ہی میں نے صدقہ پیش کیا اور ایک مسئلہ آپ سے دریافت کر لیا۔ یہ روایت اس کو ابن جریر نے اور حاکم نے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ منافقین کی شرارت بھی اس میں شامل ہو گئی تھی کہ مخلص مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کے لیے آپ سے علیحدہ سرگوشی کا وقت مانگتے تھے، اس طرح مجلس کو طویل کر دیتے تھے۔ تو زید بن اسلم نے فرمایا کہ یہ آیت منافقین اور یہود کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو منافقین اور یہود تخلیہ کے بہانے آپ کا بہت سا وقت ضائع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد تو کان کے کچے ہیں، نعوذ باللہ، ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ انہی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر پابندی لگا دی تھی۔ تو بہرحال دیکھیے، جب قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کرنے سے پہلے صدقے کا حکم نازل ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میرے پاس 1 دینار تھا، میں نے اس کے 10 درہم کر لیے اور 1 درہم صدقہ کر کے آپ سے سرگوشی کر کے سب سے پہلے میں نے اس آیت پر عمل کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں ایک ایسی آیت ہے کہ اس پر نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا اور نہ بعد میں عمل کرے گا، اس لیے کہ آیت بہت جلد منسوخ ہو گئی۔ تو قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم 1 دن سے بھی کم مدت باقی رہا، اور حضرت مقاتل بن حیان فرماتے ہیں کہ 10 دن تک رہا، پھر منسوخ ہو گیا۔
مذکورہ حکم گرچہ منسوخ ہو گیا مگر جس مصلحت کے لیے حکم جاری کیا گیا تھا وہ حاصل ہو گئی، تو مسلمان اپنی دلی محبت کے تقاضے سے ایسی مجلس طویل کرنے سے اجتناب کرنے لگے، اور منافقین اس لیے رک گئے کہ ان کے لیے مال خرچ کرنا بہرحال گرا گزرتا تھا، تو ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے سے رک گئے، اور مسلمان پیغمبر علیہ السلام کا لحاظ کرنے سے، لمبی گفتگو کرنے سے رک گئے، اور منافقین مال خرچ ہوتا تھا اس لیے رک گئے۔ تو بہرحال مقصد جو بھی ہو، تو اس سے نتیجہ نکلتا ہے بچوں کہ جب بھی کسی بڑے آدمی سے گفتگو کی جائے تو اپنی گفتگو کو مختصر کرنا چاہیے، اور پوائنٹ کی بات جسے کہتے ہیں اصل بات وہ پیش کرنا چاہیے، تاکہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو، اور جو مرکزی آدمی ہے، منتظم یا ذمہ دار جو بھی بڑا ہے قوم کا، محلے کا، اس کا وقت بھی ضائع نہ ہو اور کام کی بات بھی مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد پھر آپ کے قرآن کریم کے آیات ہیں کہ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، یہ کلام مستانف ہے، اور اس میں منافقین کے حالت زار پر تعجب کے لیے لایا گیا، جو کہ یہود سے دوستی رکھتے اور ان کی خیر خواہی کرتے تھے، اور مسلمانوں کے راز یہودیوں کو پہنچا دیا کرتے تھے۔ یہ نہ خالص مسلمان تھے اور نہ کافر، بلکہ ان کا ایک سرا اسلام سے ملا ہوا تھا اور دوسرا کفر سے، اس لیے کہ منافق بظاہر تو مسلمان نظر آتے تھے لیکن باطن میں وہ کافر، گویا کہ دو کشتیوں کے سوار تھے جس میں ہلاکت یقینی ہوتی ہے۔ تو تولو یعنی وہ لوگ سب دوستی کرتے رہے، ایک دوسرے سے قریب آتے رہے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بدحالی اور انجام کار عذاب شدید کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھتے تھے، اس لیے مغضوب علیہم جن پر خدا کا غضب نازل ہوا، یہ قرآن کریم کی صراحت کے مطابق یہود ہیں، اور ان سے دوستی کرنے والے منافقین ہیں۔ تو یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جس وقت مدینہ میں منافقین کا زور تھا اور یہودیوں کی سازشیں بھی عروج پر تھی، تو یہود کو مدینہ سے جلا وطن نہیں کیا گیا تھا۔ کفار خواہ مشرکین ہوں یا یہود و نصارہ یا دوسرے اقسام کے کفار، کسی مسلمان کے لیے ان سے دلی دوستی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں موالات کفار کی شدید ممانعت اور مذمت وارد ہوئی ہے، اور جو مسلمان کسی غیر مسلم سے دوستی رکھیں گا، یعنی خالص دوستی، اس کو کفاری کے زمرے میں رکھنے کی وعید آئی ہے۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ یہ سب دلی احکام اور قلبی دوستی کے متعلق ہیں، ورنہ آج کل کفار کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ کے اخلاق اور حسن سلوک سے اگر کوئی غیر مسلم متاثر ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان اور اسلام کی ہدایت بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ تو گویا کہ کفار کے ساتھ حسن سلوک، ہمدردی، خیرخواہی، ان پر احسان، حسن اخلاق سے پیش آنا، یہ سب اقتصادی معاملات میں ہیں اور اسے کیا جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تعامل اس پر شاہد ہے۔ البتہ یہ سب معاملات عارضی ہیں اور اپنے اخلاق کا اظہار کرنے کی قبیل سے ہیں، تاکہ ہمارے اپنے اخلاق سے لوگ متاثر ہوں اور اسلام میں داخل ہونے والے بنیں۔ اس کے بعد پھر قرآن کریم کی آیت ہے اتخذوا ایمانہم جنۃ، تو قسم یعنی یہ لوگ قسم کھا کر کہ وہ مسلمان ہیں، یہ باور کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی گرفت سے بچے ہوئے تھے۔ منافقین نے اپنے ظاہری ایمان کو اپنے اور اپنے اموال کے لیے ڈھال بنائے رکھا تھا کہ کسی طرح سے ہم ظاہری ایمان کو بتا کر اپنے باطن کے خباثت سے بچ جائیں۔ تو قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ آگے آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، مطلب یہ ہے کہ منافقین صرف دنیا ہی میں اور صرف انسانوں ہی کے سامنے جھوٹے قسم نہیں کھاتے،
بلکہ آخرت میں خود اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھانے سے باز نہیں رہیں گے. جسے قرآن کہا کہ فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ. جھوٹ اور فریب ان لوگوں کے رگ رگ اور نس نس میں اس طرح پیوست ہے کہ مر کر بھی ان سے چھوٹیں گا نہیں. اس لیے قرآن نے کہا کہ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباؤهم. پہلے آیت میں کفار و مشرکین سے دوستی کرنے والوں یعنی غیر مخلص منافقین، غیر مخلصین یعنی منافق مسلمانوں کا ذکر تھا جن کے لیے غضب الہی اور عذاب شدید کا ذکر تھا. اس آیت میں مومنین مخلصین کا ان کے مقابل ذکر فرمایا کہ وہ کسی ایسے شخص سے دوستی اور دلی تعلق نہیں رکھتے جو اللہ کا مخالف یعنی کافر ہے، گرچہ ان کا باپ ہو، بیٹا ہو، قریب رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اللہ کے مقابلے میں ان سے تعلق کو نہیں رکھتے. تو اس آیت میں بچوں 2-3 باتیں ارشاد ہوئی. ایک بات اصولی ہے اور دوسری امر واقعی ہے. اصولی بات یہ فرمائی کہ دین حق پر ایمان اور اعدائے حق کی محبت دو بالکل متضاد چیزیں ہیں جن کا ایک جگہ اجتماع کسی طرح قابل تصور نہیں ہے. اور یہ بات قطعی ناممکن ہے کہ ایمان اور دشمنان خدا اور رسول کی محبت ایک دل میں جمع ہو جائیں، ایسا نہیں. اسی طرح جن لوگوں نے اسلام اور مخالفین اسلام سے بیک وقت رشتہ جوڑے رکھا ہے ان کو اپنے بارے میں اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ وہ فی الواقع کیا ہیں، مومن ہیں یا منافق ہیں. اگر ان کے اندر کچھ بھی راست بازی موجود ہے اور کچھ بھی احساس اپنے اندر رکھتے ہیں کہ اخلاقی حیثیت سے منافقت انسان کے لیے ذلیل ترین رویہ ہے، تو انہیں بہرحال بیک وقت دونوں سے دوستی نہیں ہو سکتی، نہ منافقین سے پکی دوستی ہو سکتی ہے اور نہ ان کے ذیل میں مسلمانوں سے دکھاوا ہو سکتا ہے. دو ہی معاملے ہو سکتے ہیں، یا تو منافقین سے دشمنی رکھے اور مسلمانوں سے دوستی رکھے. جی تمام صحابہ کرام کا یہی حال تھا کہ منافقین سے وہ بہرحال دوری بنائے رکھتے تھے اور مسلمانوں سے خالص اور پیور دوستی رکھتے تھے. اور یہی بہرحال ان آیات کا خلاصہ ہے کہ انسان کو مسلمانوں سے واقعتاً سچی مخلصانہ دوستی رکھنا چاہیے، محبت رکھنا چاہیے، خیر خواہی کا جذبہ رکھنا چاہیے اور منافقین کو پہچان کر ان کے مطابق معاملہ کرنا چاہیے. ہم لفظ پہچاننے کا لفظ اس لیے کریں بچوں کہ آج کل تو ظاہر بات ہے کہ ہم صراحتاً کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، گرچہ ہم اس کی زندگی میں نفاق کی علامتیں اور نفاق کے معاملات دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن صراحتاً ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے. اس لیے ان کے صفات اور ان کے معاملات کو دیکھ کر ان منافقین سے دوری بنائے رکھنا یہ آج کے وقت کا تقاضا ہے. بہرحال یہ سورہ مجادلہ تھی جس سے متعلق ہم نے اصولی طور پر احادیث کی روشنی میں مختصر گفتگو کی، اور انشاءاللہ اس کے بعد سورہ حشر سے متعلق انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.